میرے نزدیک وہ آیت جو ہے جو کوفہ کے آس پاس لکھی گئی ہیں یا وہ کوفہ کے آس پاس یہ باتیں چل رہی ہوں گی، یہ کوفہ سے قریب 300 کلومیٹر کے آس پاس دور ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ ماؤنٹین وہاں ہے لہٰذا میں کہتا ہوں کوفہ ہی جانے کی کیا ضرورت ہے، انہیں ماؤنٹین ہی پہ بیٹھ کے لکھی ہوگی کسی نے. پرائمری سورس تو ہمارا تواتر طبقہ ہے، اسی پر بات ہوئی ابھی ایگنوسٹک اسکیپٹک ایگنوسٹک سے. پر وہ تو ہائیلی پرون ٹو ایرر ہے ایکچولی. کر دیجیے ثابت، یعنی یہ کیسے ہوا کہ ہائیلی پرون ٹو ایرر، یعنی تواتر طبقہ جو ہے وہ ہائیلی پرون ٹو ایرر ہے. فلو بھائی ایسے کرتے ہیں، آپ کی جو ٹیکنیک ہے نا وہ مجھے پسند آئی ہے، تو کیوں نہ سناتنیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مغلیہ دور میں بنی ہوگی، کیونکہ عید بکر جو ہے وہ انڈیا کے اندر منائی جاتی ہے اور ہندوؤں کو جلانے کے لیے سورہ بقرہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے فلو بھائی، لو جی اعتراض گھڑ لیا نیا، لو جی پھیلا دو اسے مارکیٹ میں. یہ ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے. اچھا جی، یہ ہیں فلیو سیپین. سلام مفتی صاحب. عامر بھائی کیسے ہیں؟ اور جی جی تھینک یو. ہاں، ایکنالج اسلام بھائی، سائی مسلم بھائی، سبھی کو سلام. اچھا مفتی صاحب، کوشش کروں گا مختصر سی گفتگو کے لیے، پر ہمیشہ کی طرح ہو سکتا ہے کہ تھوڑی لمبی چلی جائے. میری آپ سے اس بارے میں بات ہوئی ہے اور سورہ فاطر کی آیت 27 کے بارے میں بات ہوئی ہے میری آپ سے. ہاں ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں نے جو اس کے بارے میں میری جو آپ سے گفتگو ہوئی اس میں آپ نے بتایا کہ وہ اس میں کئی جو ٹرانسلیشنز میں نے دیکھے ہیں، یا جو ایون جیسا میرے کو دھیان آ رہا ہے، جو کچھ ایک تفاسیر جو ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انسٹرکشنز ہیں وہاں پہ رہنے والوں کے لیے بیسیکلی، رائٹ؟ سورہ فاطر کا جو یعنی آیت نمبر 27 کی بات کر رہے ہیں. ہاں، علم ترى ان اللہ، تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو دیکھنے کو یہ اعتراض تھا نا. یہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ آپ جو ہے یہ آپ جو ہے وہاں کے قریشیوں کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ چونکہ یہ وہ والا ڈسکشن تو مکمل ہو گیا تھا، آپ اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہیں تو کہیے. ہاں نہیں، میں آپ نے ایک اسکرین شیئر کرتا ہوں اگر آپ دکھانا چاہیں تو. یہ آپ نے دیکھیں یہ ماؤنٹین، یہ جو جیسے کوہ نمک کہتے ہیں، ایک بات سنیے، وہ ماؤنٹینز ہیں، مجھے اور آپ کو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لال پیلے نیلے کالے پیلے ہر طرح کے ماؤنٹینز ہیں. اس آیت میں مسئلہ کیا ہے وہ بتائیے. نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، میں کیا شیئر کر سکتا ہوں اسکرین اگر آپ کی اجازت؟ مطلب ماؤنٹینز ہی کا تو دکھائیں گے نا آپ فوٹو. ہاں، میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ معلوم چل جائے. وہ ہمارے آڈینس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ ماؤنٹینز ہیں. اب آگے بولیں. ہاں ٹھیک ہے، چلیے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ آیت جو ہے جو کوفہ کے آس پاس لکھی گئی ہیں یا وہ کوفہ کے آس پاس یہ باتیں چل رہی ہوں گی، کیونکہ یہ جو جشک ماؤنٹینز جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوفہ سے قریب 300 کلومیٹر کے آس پاس دور ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، چونکہ ماؤنٹین وہاں ہے لہٰذا میں کہتا ہوں کوفہ ہی جانے کی کیا ضرورت ہے، انہیں ماؤنٹین ہی پہ بیٹھ کے لکھی ہوگی کسی نے. نہیں، کوفہ کے آس پاس 300 کلومیٹر کا بھی کنسیشن کیوں دیا؟ یعنی ہو سکتا ہے جس نے لکھی ہو وہ ماؤنٹین پہ بیٹھ کے لکھی ہو، پھر لیکن کوفہ پہ آ کے اس نے میں کہتا ہوں کوفہ کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے نا، یہ کہ بھائی اس ماؤنٹین پہ کھڑے ہو کے لکھی ہے. کوفہ پہ اس لیے کیونکہ عباسیوں کا وہاں پہ عباسی یہ بھائی ہیں ان کے جی، یہ ادھر ایلچی تھے، یہ ادھر کیا کرتے تھے پوسٹ مین کا کام عباسیوں میں. اچھا اگر ایسا ہوتا تو اب جیسے ہمالیہ کے جو ہے سفید ماؤنٹین ہیں یا اور بھی کچھ اور نئی چیزیں ہیں جو قرآن میں شاید نہ ہو، جو مختلف مناظر قدرت ہیں، تو ہم اس کا اضافہ کر دیتے. عباسی نہیں کیا، ہم بھی کر دیتے، مغلیہ دور میں ہو جاتا. عثمانی کچھ ایک آیت، بھائی ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی 2-4 آیتیں ڈال دیں قرآن میں. یہ سارا کریڈٹ عباسیوں کو کہیں کو دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، پر یہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا مکمل قرآن کا کوئی بھی نسخہ جو ہے وہ 7th سینچری کے 8th سینچری کے پہلے ملتا ہے یا نہیں. ہم تو قرآن کے نسخے کے اوپر اعتبار کرتے ہی نہیں نا. اعتبار کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے ہیں، یعنی اس پر ریلائی نہیں کرتے کہ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے اس کا مکمل نسخہ ہمارے پاس آج ہونا ضروری ہے. اس پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے سیکنڈری سورس ہے. پرائمری سورس تو ہمارا تواتر طبقہ ہے، اسی پر بات ہوئی ابھی اسکیپٹک ایگنوسٹک سے. پر وہ تو ہائیلی پرون ٹو ایرر ہے ایکچولی.
کر دیجیے ثابت. یعنی یہ کیسے ہوا کہ ہائیلی پرون ٹو ایرر, یعنی تواتر طبقہ جو ہے وہ ہائیلی پرون ٹو ایرر ہے؟ ہاں بالکل. کیسے بھائی؟ کیونکہ اس میں آپ کو یہ نہیں معلوم چلے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ تواتر ہی آ رہا ہو, پر آپ کو یہ کیسے معلوم چلے گا کہ وہ اٹ ڈیٹس بیک ٹو 632 یا پھر اس میں اختلاف ہو جاتا. وہ اختلاف نہیں ہے, اسی کو ہم کنسسٹنسی بولتے ہیں. کیوں نہ ہوتا؟ یعنی اگر یہ ہوتا نا کہ بھائی کچھ صحابہ نے مثلا کچھ صحابہ مصر چلے گئے, کچھ کوفہ آپ کا جو لولی شہر ہے وہاں چلے گئے, کچھ جو ہے وہاں چلے گئے شام میں, ہر ایک صحابی نے اپنے اعتبار سے آیت ایک بتا دی جو بھی اس نے سنی نہیں سنی, اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے اس کو نقل کر لیا اور آگے پہنچا دیا, تو پھر تو آج الگ الگ ورژن ہونے تھے نا. نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جب کمپائل ہوئی اور تب کوفہ میں ہی کمپائل ہوئی اور کوفہ سے میں کہتا ہوں کوفیوں نے اگر کمپائل کیا تو شامیوں نے کیوں قبول کیا؟ شام اور کوفہ کے اندر تو بڑی ٹسن چلتی تھی. نہیں, وہ تو سارے ایک کے انڈر تھے نا, وہ تو کس نے؟ اچھا ایک منٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عباسی خلافت کے بعد بنو امیہ ختم ہو گئے تھے؟ بنو امیہ اندلس چلے گئے تھے, اندلس چلے گئے تھے, تو اندلسین نے کیوں قبول کیا؟ یہ کہہ کر کے یہ ہو سکتا تھا نا کہ یہ تو عباسیوں کا ہے, ہم کیوں مانے؟ نہیں, فاطمیوں نے کیوں کیا؟ مصر صحیح بات ہے, فاطمیوں نے کیوں کیا ہوگا. وہ بھی ایٹ سیم ٹائم تین جو ہیں وہ سینٹرل چل رہے تھے اس وقت, ایک ایجپٹ میں تھا, ایک اسپین میں چلا گیا تھا, اور ایک ادھر عراق میں تھا, جی. بغداد. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگرچہ عباسی جو ہیں وہ کوفہ سے گورن کر رہے تھے, لیکن اکیڈیمکلی عراق اور شام ان دونوں کے درمیان زبردست اختلاف تھا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امام اوزاعی کے سامنے امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے جو ہے ایک کوئی کتاب لکھی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوفیوں کو کیا آتا ہے اس موضوع کے اوپر, فقہ کے اوپر بات کرنے کا کیا حق ہے؟ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی, تو امام اوزاعی نے اس کو تسلیم کیا. امام اوزاعی شام میں تھے اور محمد ابن الحسن کوفہ میں تھے, تو آپس میں ان میں کمپٹیشن چلتا تھا. کبھی بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ کوفی کوئی چیز گڑھ لے اور ساری دنیا مان لے. فلو بھائی ایسے کرتے ہیں, آپ کی جو ٹیکنیک ہے نا وہ مجھے پسند آئی ہے, تو کیوں نہ سناتنیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مغلیہ دور میں بنی ہوگی, کیونکہ عید بکر جو ہے وہ انڈیا کے اندر منائی جاتی ہے اور ہندوؤں کو جلانے کے لیے سورہ بقرہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے فلو بھائی, لو جی اعتراض گھڑ لیا نیا, لو جی پھیلا دو اسے مارکیٹ میں. یہ ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے. جی مفتی صاحب, دوسرا ایکچولی قرآن شریف میں جو ہے جغرافیکل لوکیشن بہت کم دیکھنے ملتی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے مکہ کا بھی ذکر ایک ہی بار ہوا ہے صرف, رائٹ؟ مکہ نام سے ایک مرتبہ ذکر کافی نہیں ہے. نہیں, میں تو سوال آپ سے کر رہا ہوں. بکہ کا ذکر ہوا ہے, بکہ ویلی آف البلد الامین کے نام سے ذکر ہوا ہے. ویلی آف بکہ تم ذرا ام القرا کا ذکر ہوا ہے, تو مکہ کے الگ الگ نام بھی ہیں. ایک اور جو جغرافیکل لوکیشن دکھتی ہے وہ ہے سورہ الصفات کی 133 سے 138 کے بیچ میں. صافات, رائٹ, سورہ صافات 133 138. فلو بھائی ایک نا سورہ کہف کے اندر نا مجمع البحرین ہے, تو یہ بحرین کے اندر لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھنا. یہ صحیح ہے جی. اچھا ایک سورت فلو بھائی اس میں آتا ہے اہبتو مصر, وہ مصر میں لکھی گئی تھی. اچھا ایک آتا ہے غلبت الروم, وہ پاپا نے لکھی تھی, پاپائیت نے ویٹیکن میں. جی اچھا آیت بتائیں کیا ہے. ہاں 133 سے 138 کے بیچ میں بھائی. 101 یہ تھوڑا ترجمہ پڑھیں اس کا, چونکہ یہ جو ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. ٹھیک ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ پلر آف سالٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, رائٹ؟ پلر آف سالٹ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ. اس میں تو پلر آف سالٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے. 37 کی 133 پلر. یار یہ ہر جگہ قرآن کے اس میں بھی جو ہے نا ایڈ گھسا دیتے ہیں. رک جائیے, یہ بڑا مسئلہ ہے. نہیں اس میں مجھے مفتی صاحب پلر آف سالٹ کا سمجھ نہیں آتا. وہ تو کچھ لوگوں نے منسوب کیا ہوا ہے نا کہ وہ حضرت لوط کی بیوی کا وہ اسٹیچو ہے قرآن. اچھا وہ والی بات ہو رہی ہے. 137 ہاں 137 138 میں یہ لکھا ہے نا کہ یو پاس بائی ڈے اینڈ نائٹ. مکہ والو تم ان کی بستیوں پر سے گزرتے ہو کبھی صبح ہو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. تو اس میں پلر آف سالٹ کہاں سے آ گئے؟ اب میں ایک آپ کو جوک سناتا ہوں.
पिलर ऑफ सॉल्ट पे याद आया, 3-4 साल पहले मेरा जॉर्डन जाना हुआ भाई। तो मैंने मेरे साथ एक साहब और थे, तो हम दोनों बाहर निकले एयरपोर्ट से। हमारे पास सिर्फ 10-12 घंटे थे जॉर्डन में, तो हमने कहा चलो यहाँ के तारीखी मकामात देख लेते हैं। तो एक टैक्सी वाले से बात की, हमने कहा कि भाई वो जो हजरत लूत का जो इलाका है हमें वहां भी जाना है जहाँ उनकी कौम पे अजाब आया था। कहले हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो हमें लेके चला, तो जो डेड सी है वहां तक तो उसने पहुंचा दिया। अब उसके बाद कहने लगा, मैंने कहा अच्छा हजरत लूत अलैहिस्सलाम का यहाँ कहीं कोई निशान? कहले हाँ उनकी कब्र है। मैंने कहा अच्छा, वो तो यहाँ से चले गए थे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यहाँ से चले गए थे? कहने नहीं, कब्र यही है उनकी। मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उसने एक बहुत बड़ा पत्थर जो है ना ऊपर रखा हुआ था, कहले वो रही। अच्छा, उसके बराबर में एक पत्थर की शक्ल की एक वो लंबा सा पत्थर था, कहने ये उनकी बीवी है। तो मैंने कहा भाई ये बेवकूफ किसी और को बनाना, हमें यहाँ से लेके निकल। नहीं वो असल में वो मुफ्ती साहब उस पे ना वो नहीं मशहूर मुफ्ती हो साहब, गया है। लेकिन यही तो लेजेंड्स हैं, यही तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये लेजेंड्स जो हैं ये बुक्स में आ गई हैं। नहीं, ये गप्पे हैं आपकी, ये आपकी खुद साख्ता गप्पे हैं, ये लेजेंड नहीं है मेरा भाई। यही आपको तब से इतनी आयतें दे के समझाया है, पहले से चली आ रही हैं ये लेजेंड्स, ये ऐसा नहीं। अच्छा, अगर ये होता तो मैं तो उसको मान लेता। मैंने कहा जी यही बीवी है और यही कब्र है, मैं तो मान लेता फौरन। मैंने तो उसको पैसे भी पूरे नहीं दिए। मैंने कहा तू हमें हर जगह टूर नहीं तूने पूरा कराया, डाटा मैंने उसको अलग कि तू धोखा दे रहा है। तो ये वाले जो धोखे हैं ना, ये असल में क्या है, मुस्तशरिकीन ने, ओरिएंटलिस्ट ने लोगों के जहनों में डाल दिए। यहाँ इसमें पिलर्स ऑफ सॉल्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। लतमुर्रून अलैहिम, उनकी बस्तियों से आप गुजरते हैं दिनों रात। 2 बस्ती से तो मैं भी गुजरा। इसकी तफसीरों में अगर देखेंगे तो मिलेगा मेरे ख्याल से। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पर हो सकता है कि आप सही हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में। नहीं यही है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि तफसीरों आप ही का गलत होना तय है, ये ध्यान वाली बात नहीं है भाई। बात हो तो फिर उसूल की, यानी आप अगर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, दलील की बुनियाद पर होना चाहिए ना। भाई मुझे ध्यान आ रहा है तो ये तो कोई दलील ना हुई। ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूँ एक तफसीर ढूंढने की, ठीक है ना। अच्छा तो चलें, अब मुख्तसर बात करनी थी ना, ये वाली बात तो हो गई, दोनों बातें हो गई अब जी। हजरत इनके लिए ना जो फिलो भाई हैं, इनके साथ ना एक दफा ये हुआ कि एक यानी इनकी मिसाल इस तरह है जिस तरह ये कुरान से टुकड़े पकड़ के कर रहे हैं। तो वो एक बेवा थी और उसका देवर था, उन दोनों के दरमियान ना तरके का और विरासत का मसला चल पड़ा। उन्होंने कहा मसला कैसे हल करें, और कहा दोनों मुसलमान है, मसला करना हल कुरान से ही है। ठीक है जी। तो वो बच्चा जो है ना उसका बेवा का, वो जनाब केस लेकर, तो जनाब फिलो साहब जो हैं इस तरह के कोई थे आदमी मुफक्किर, उनके पास चले गए। और उधर से देवर जो था यानी चचा उसका, वो भी आ गया। तो इन्होंने खिलाए पैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे? कहता जी मैं कुरान से साबित करूंगा। उन्होंने कहा कैसे करोगे साबित? उसने कहा कुरान में लिखा हुआ है मा अगना अनहु मालुहु व माँ का सब। तो ये माँ का सब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जितना माल बचा है माँ का सब, यानी माँ का सब, माँ का। हाँ माँ का। ठीक है, तो वो केस जीत गए। तो ये फिलो भाई की मुफक्कर पंक्ति जो है ये इसी किस्म की होती है जी। चले ठीक है फिलो भाई, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए मुफ्ती साहब बाद में बात करते हैं।